آئیے نعت پاک کے حوالے سے ایک مطلع دو تین شعر پیش کر رہا ہوں کہ ثنائے ذات محمد کو طول کرتا رہوں، ثنائے ذات محمد کو طول کرتا رہوں، میں خار خار سے لفظوں کو پھول کرتا رہوں۔ ایک مطلع دو تین شعر، اس کے بعد خطیب آپ کے حوالے کہ ثنائے ذات محمد کو طول کرتا رہوں، میں خار خار سے لفظوں کو پھول کرتا رہوں، اور میری بساط کیا کہ لکھ سکوں گا نعت نبی، میری بساط کیا کہ لکھ سکوں گا نعت نبی، دعا کرو کہ لحد تک یہ بھول کرتا رہوں، ثنائے ذات محمد کو طول کرتا رہوں، میں خار خار سے لفظوں کو پھول کرتا رہوں، میری بساط کیا کہ لکھ سکوں گا نعت نبی، دعا کرو کہ لحد تک یہ بھول کرتا رہوں، کہ مجھے تو بضعۃ منی سے یہ پیام ملا، مجھے تو بضعۃ منی سے یہ پیام ملا، رسول خوش ہیں کہ مدح بطول کرتا رہوں، مجھے تو بضعۃ منی سے یہ پیام ملا، رسول خوش ہیں کہ مدح بطول کرتا رہوں۔ آئیے انہی مصروں کے زیر سایہ حرف التماس لے کے آگے بڑھتے ہوئے بڑے ہی ادب و احترام سے گزارش کر رہا ہوں عمدۃ الذاکرین خطیب اہل بیت حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا علی رضا نجفی صاحب کی بارگاہ میں کہ پڑھ کے نہج بلاغہ دنیا میں لوگ اچھے ادیب ہوتے ہیں، تیرے خطبوں کا فیض ہے زینب، آج ہم میں خطیب ہوتے ہیں۔ قبلہ کا استقبال بلند ترین صلوات سے کریں بر محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین والشہداء والصدیقین وجمع عباد اللہ الصالحین ومولانا ومولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد صلوات۔ وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين منتهمين المنتجمين، أما بعد فقد قال تبارك وتعالى في القرآن المجيد وقوله الحق وبالحق، بسم الله الرحمن الرحيم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صلوات۔ عزیزان ایمان، بزرگان ملت، دوستان عزیز، سامعین اکرام، حاضران محفل، آپ تمام حضرات کو اس ولادت بسعادت کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اپنی بات کا آغاز کرنے سے پہلے ایک صلوات کا سہارا چاہتا ہوں۔ باواز بلند صلوات پڑھیے گا۔ عزیزان ایمان، دیکھیے اس دنیا میں رسالت مآب کا نور جو نازل ہوا وہ 17 ربیع الاول سنہ کام الفیل کو، اور رسالت مآب اس دنیا سے جب پردہ غیب کی طرف گئے تو 28 صفر سن 11 ہجری تھی، یعنی وفات رسالت مآب 28 صفر سن 11 ہجری، اور ولادت رسالت مآب 17 ربیع الاول سنہ کام الفیل۔ دیکھیے عزیزان ایمان، اس بات کو ہم بہت زیادہ اعتماد کے ساتھ بیان کرتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے پاس جو سچی اور اصلی تاریخ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیے آپ ہماری تقریر کے اوپر تو تبصرہ کر سکتے ہیں، آپ ہمارے اخلاق کے اوپر تو تبصرہ کر سکتے ہیں، آپ ہمارے کردار اور ذات کے اوپر تو تبصرہ کر سکتے ہیں، مگر آپ ہماری تاریخ پیدائش نہیں بتا سکتے۔ آپ ہماری تاریخ پیدائش نہیں بتا سکتے۔ ہماری تاریخ پیدائش جو صحیح پتہ چلے گی وہ ہمارے والدین، ہمارے بھائی،
ہمارے چچا، ہمارے دادا، ہمارے نانا، ہماری فیملی کے لوگ بتائیں گے۔ لہٰذا رسالت مآب کی تاریخ پیدائش کے جو راوی ہیں وہ ابو طالب ہیں کہ جنہوں نے اپنی گود میں پالا۔ رسالت مآب کی تاریخ پیدائش کے جو راوی ہیں وہ ابو طالب ہیں کہ جنہوں نے اپنی گود میں پالا، اور وفات کے راوی امیر المومنین ہیں کہ جنہوں نے رو رو کے غسل دیا، کفن پہنایا اور دفن کیا۔ اس سے معتبر اگر کوئی روایت اور راوی ہو تو وہ لائیں۔ تو 17 ربیع الاول سنہ عام الفیل کو رسالت مآب اس دنیا میں آئے۔ 17 ربیع الاول سنہ عام الفیل کو رسالت مآب اس دنیا میں آئے، اور عالم اسلام کے یہاں 12 ربیع الاول کی تاریخ ہے۔ خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تاریخ میں اختلاف ہے، مہینے میں نہیں۔ یعنی ربیع الاول کے مہینے میں رسالت مآب اس دنیا میں ظہور پذیر ہوئے، اور اب جتنی بھی عالم اسلام کی تاریخ اور سیرت کی بڑی بڑی کتابیں ہیں، ام غازی کی کتابیں ہیں، آپ انہیں اٹھا کے پڑھیے۔ اردو زبان کی جو سیرت کی بڑی کتاب علامہ شبلی کی ہے سیرت النبی، آپ اسے اٹھا کے پڑھیں کہ جب رسالت مآب اس دنیا میں آئے، رسالت مآب جب اس دنیا میں آئے تو ان کے دادا عبد المطلب نے ان کی سفارش، ان کی پرورش کی اور ان کی کفالت کی۔ اس کے بعد ان کے چچا ابو طالب نے ان کی پرورش اور کفالت کی۔ یہ سیرت النبی کی دوسری جلد میں ہے کہ جب رسالت مآب اس دنیا میں آئے، ان کی ولادت ہوئی تو عبد المطلب کے جو ان کے دادا ہیں انہوں نے اپنی آغوش میں لیا، اور ابھی پیار کر ہی رہے تھے کہ اتنے میں جناب ابو طالب آئے اور آ کے کھڑے ہو گئے۔ کہا بابا یہ بھتیجا، یہ بیٹا ہمارا بھی تو ہے۔ کہا ہاں۔ کہا تو ہمیں بھی دیجئے تاکہ ہم بھی پیار کریں۔ لہٰذا یہ سیرت کی کتابوں میں ہے کہ عبد المطلب نے ابو طالب کے حوالے کیا۔ اب جیسے ہی ابو طالب نے اپنی آغوش میں لیا اور ابھی بڑی غور سے دیکھ ہی رہے تھے کہ دیکھتے دیکھتے کہتے ہیں بابا اس کی زلف و شمس و زحاہا ہے، اس کی زبان لسان صدق عالیہ ہے، اس کا چہرہ بڑا خوبصورت ہے۔ بابا یہ بھتیجا ہمارا بڑا خوبصورت پیدا ہوا۔ جناب ابو طالب فرما رہے ہیں کہ اس کی زلفیں و شمس و زحاہا ہے، اس کی زبان لسان صدق عالیہ ہے، اس کا چہرہ بڑا خوبصورت ہے۔ بابا کیا اجازت ہے کہ اس بچے کا میں نام رکھ دوں؟ جناب ابو طالب کہہ رہے ہیں، عبد المطلب کہتے ہیں رکھ دو۔ جناب ابو طالب نے بہت دیر غور سے دیکھا، اور دیکھنے کے بعد آسمان کی طرف دیکھا، بہت دیر دیکھنے کے بعد گردن جھکا کے کہتے ہیں بابا گواہ رہیے گا اس بچے کا نام میں نے محمد رکھا۔ صلوات بھیجے عظمت آل محمد پر۔ میں نے اس بچے کا نام محمد رکھا۔ دیکھیں عزیزان ایمان، آپ میرے سینئر ہیں، مجھ سے زیادہ پڑھے لکھے ہیں، اور تاریخ پر آپ کی مجھ سے زیادہ نظر ہے۔ دیکھیں آپ نے کہیں یہ نہیں پڑھا ہوگا کہ ابو طالب سے پہلے، ابو طالب کے کہنے سے پہلے کسی نے محمد کو محمد کہہ کے پکارا ہو۔ کسی تاریخ میں آپ نے نہیں پڑھا ہوگا کہ ابو طالب کے کہنے سے پہلے رسالت مآب کو کسی نے محمد کہہ کے پکارا ہو، جبکہ یہ اتنے عظیم پیغمبر ہیں کہ ان کے آنے کا چرچا کروڑوں سال پہلے سے ہو رہا ہے۔ ان کے آنے کا ڈنکا توریت میں بھی ہے، ان کے آنے کا اعلان انجیل میں بھی ہے، ان کے آنے کا اعلان آسمانی صحائف میں بھی ہے، مگر کہیں ان کا نام محمد نہیں لیا گیا، کہیں ان کا نام محمد نہیں لیا گیا۔ جائیں پڑھیں قرآن، جناب عیسیٰ نے 500 سال پہلے بشارت دی، من بعد اسمہ احمد، میرے بعد جو نبی آئے گا اس کا نام احمد ہوگا، میرے بعد جو نبی آئے گا اس کا نام احمد ہوگا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ احمد نام انبیاء نے بتایا، انجیل کا بتایا نام احمد، توریت کا بتایا نام احمد، قرآن کا بتایا نام احمد، آسمانی کتابوں کا بتایا نام احمد، لوح محفوظ پہ جو نام لکھا تھا جس کا فرشتے اعلان کر رہے تھے وہ نام احمد تھا۔ یعنی ہزاروں سال سے
جس نام کا اعلان ہو رہا تھا وہ نام احمد تھا۔ قرآن نے جس نام کے بارے میں بتایا وہ نام احمد ہے۔ اب کوئی کہے کہ قرآن میں تو ہے وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ، تو یہ تذکرہ ہے نام رکھنے کے بعد۔ جیسے بھی آپ سے کوئی پوچھا کہ تقریر کون کر رہا ہے، کہا علی رضا، تو اس کا مطلب یہ تذکرہ ہے۔ میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں جب میرا نام علی رضا رکھا گیا۔ تو یہ جو قرآن میں بات آئی یہ اس وقت کی ہے جب یہ قرآن میں جو بات آئی یہ اس وقت کی ہے جب نام رکھ دیا گیا تھا۔ تو اللہ کا رکھا نام احمد، قرآن کا بتایا نام احمد، آسمانی کتابوں کا بتایا نام احمد، انبیاء اکرام کا بتایا نام من بعد اسمہ احمد، وہ نام احمد تھا۔ یہ چچا نے جو خلوص سے نام رکھا وہ ہے محمد۔ اللہ کا بتایا نام احمد، انجیل کا بتایا نام احمد، توریت کا بتایا نام احمد، آسمانی کتابوں کا بتایا نام احمد، انبیاء اکرام کا بتایا نام احمد، اور بقول جمہور مسلمین کہ جس نے کلمہ تک نہ پڑھا تھا اس نے جو خلوص سے نام رکھا وہ ہے محمد، وہ ہے محمد۔ تو عزیزان ایمان، آپ بہتر جانتے ہیں اللہ کا رکھا نام احمد، انجیل کا بتایا نام احمد، توریت کا بتایا نام احمد، اور ابو طالب نے جو خلوص سے نام رکھا وہ ہے محمد۔ تو یہ تو تاریخ میں سیرت میں ہے نا کہ محمد نام ابو طالب نے رکھا۔ تو اب میں علماء اکرام کو مشورہ دے رہا ہوں کہ جاؤ اپنی اذانوں میں اذان دو، اشہد ان احمد رسول اللہ۔ مشورہ دے رہا ہوں، جاؤ اپنی اذانوں میں اذان دو، اشہد ان احمد رسول اللہ۔ بڑے اللہ والے ہو تو اللہ والا نام لو، قرآن والا نام لو، آسمانی کتابوں والا نام لو، ورنہ بتاؤ یہ نام محمد کس نے رکھا؟ ورنہ بتاؤ یہ نام محمد کس نے رکھا؟ تو کافر کا رکھا نام محمد، تو لو اپنی اذان میں اشہد ان احمد رسول اللہ، کہو اپنے کلمے میں اشہد ان احمد رسول اللہ۔ اما کلمہ پڑھتے پڑھتے مر جاؤ گے، مسلمان نہیں۔ اذان دیتے دیتے تھک جاؤ گے، اذان مکمل نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے جزو کلمہ، جزو اذان اسی نام محمد کو بنایا۔ اللہ نے جزو کلمہ، اللہ نے جزو کلمہ، جزو اذان اسی نام محمد کو بنایا۔ نہ جانے چچا نے کس خلوص سے نام رکھا کہ اللہ نے جزو کلمہ، جزو اذان اسی نام محمد کو بنایا۔ جب تک یہ نام لوگے نہیں مسلمان نہیں۔ یعنی ابو طالب کا رکھا نام محمد، جب تک کوئی یہ نام لے گا نہیں مسلمان نہیں۔ اب ہمارے انڈیا میں ایک مولانا صاحب کے پاس ایک صاحب آئے، دوسرے صاحب کا ہاتھ پکڑے ہوئے، کہا مولوی صاحب یہ کلمہ پڑھنا چاہتا ہے، مسلمان ہونا چاہتا ہے، مشرف با اسلام ہونا چاہتا ہے۔ انہوں نے کہا کہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس نے کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ انہوں نے مٹھائی اٹھائی، اسے کھلا دی، اس کے ہاتھ سے خود کھا لی۔ ہم نے کہا آپ نجس مٹھائی کیوں کھا رہے ہیں؟ آپ نجس مٹھائی کیوں کھا رہے؟ کہا یہ نجس نہیں ہے، پاک ہے۔ ہم نے کہا پاک کیسے ہو گئی؟ کہا ابھی آپ نے دیکھا نہیں، آپ کے سامنے اس نے کہا محمد رسول اللہ لہٰذا یہ پاک ہو گیا۔ ہم نے کہا آپ کو شرم نہیں آئی؟ 1400 سال پہلے کفر، صلوات بھیجیے گا عظمت آل محمد پر۔ آپ کو شرم نہیں آئی؟ آج 1400 سال کے بعد اس کفرستان میں کوئی اگر محمد الرسول اللہ کہہ دے تو وہ پاک، اور جس نے یہ نام رکھا ہو وہ کتنا پاک؟ جس نے یہ نام رکھا ہو وہ کتنا پاک؟ تو آئیں عزیزان ایمان، 17 ربیع الاول سنہ 1 عام الفیل کو اللہ کا رسول جب ابو طالب کے گھر آیا تو ابو طالب نے اس کا نام محمد رکھا۔ ٹھیک 30 سال کے بعد اسی ابو طالب کا بیٹا 13 رجب سن 30 عام الفیل کو اسی ابو طالب کا بیٹا علی خدا کے گھر آیا، گئے نہیں۔ جب آئے رسول خدا اور فاطمہ بنت اسد آئیں تو آئے گھر کے اندر، جب پتہ چلا تو فاطمہ بنت اسد نے کہا لیجئے اس بچے کا نام رکھیے۔ سفید کپڑے میں لپیٹا اور لپیٹ کے دیا۔
لیا اپنی آگوش میں اور لے کے چلنے لگے۔ فاطمہ بنت اسد نے کہا میں نے کہا ہے نام رکھنے کے لیے، آپ کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ کہا نام ہمیشہ بزرگ رکھتے ہیں لہذا لے جا رہا ہوں۔ اب لے کے آئے، تاریخ کہتی ہے کہ صحن خانہ کعبہ کفار و مشرکین سے چھلک رہا تھا۔ سب کے مجمع کو چیرتے ہوئے خانہ کعبہ کے قریب پہنچے اور خانہ کعبہ کا پردہ پکڑا اور اس وقت یہ دعا کی کہ اے پروردگار، ایک کالی رات کے مالک، راتوں دن کے پروردگار، بین لنا حکم الصبی، صاف صاف کلیئر بتا کہ اس بچے کا میں کیا نام رکھوں۔ بین لنا حکم الصبی، صاف صاف بتا کہ اس بچے کا کیا نام ہونا چاہیے۔ تو اتنے میں خانہ کعبہ سے آواز آئی، الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، اہل بیت اطہار، ہم نے آپ کا ڈنکا، ہم نے آپ کا اعلان توریت و انجیل میں کر دیا ہے، وہ اسمہ علی، بلندیوں سے اترنے والے الفاظ سے ہم نے اس بچے کا نام علی رکھا، ہم نے اس بچے کا نام علی رکھا۔ تو علی نام خدا نے رکھا، محمد نام ابو طالب نے رکھا۔ لفظ بدلوں، جب اللہ کا رسول ابو طالب کے گھر آیا تو ابو طالب نے اس کا نام محمد رکھا۔ جب ابو طالب کا بیٹا خدا کے گھر آیا تو خدا نے اس کا نام علی رکھا، علی نام رکھا۔ اے ابو طالب، یہ کیا بات ہے کہ آپ اپنے بیٹے کا نام علی سے، خدا سے رکھوا رہے ہیں اور خدا کے نبی کا نام آپ رکھ رہے ہیں؟ کہا اتنی سیدھی سی بات سمجھ میں نہیں آئی، کہا اتنی سیدھی سی بات سمجھ میں نہیں آئی۔ اما بیٹا ہمارا تھا، اس کے گھر آیا، اس نے نام رکھا، نبی اس کا تھا، ہمارے گھر آیا، ہم نے نام رکھا۔ صلوات بھیجے عظمت آل محمد۔ نبی اس کا تھا، ہمارے گھر آیا، ہم نے نام رکھا، لہذا محمد نام ابو طالب نے رکھا، اور ایسا نام رکھا کہ جو اس سے پہلے نہ دنیا نے سنا، نہ رکھا، نہ دیکھا۔ یعنی یہ ابو طالب نام محمد نام ابو طالب نے رکھا۔ تو عزیزان ایمان، اور خود حدیث قدسی کے بھی الفاظ ہیں، حدیث قدسی اللہ کا قول ہوتا ہے، حدیث قدسی کے خود الفاظ ہیں۔ پروردگار عالم حدیث قدسی میں فرماتا ہے کہ ہم نے نام محمد کو اپنے علم کے حجابوں میں چھپا کے رکھا۔ صلوات بھیجیے عظمت آل محمد۔ پروردگار عالم نے حدیث قدسی میں فرمایا کہ ہم نے نام محمد کو اپنے علم کے حجابوں میں چھپا کے رکھا تاکہ کسی کی نظر نہ پڑ جائے، وہ اس نام کو رکھ نہ لے، ورنہ پھر یہ سیکنڈ ہینڈ نام ہوتا۔ جیسے اپنے معاشرے میں ہوتا ہے نا، کسی کا نام رکھ دیا گیا، ارے وہ ہمارے بیٹے پہ نام رکھ دیا، ہمارے بیٹے کا نام تھا، ارے وہ ہمارے پوتے پہ نام رکھ دیا، ہمارے پوتے کا خود یہی نام ہے، ہوتا ہے نا۔ تو ایسے ہی اگر محمد سے پہلے کوئی محمد نام کا ہوتا، محمد سے پہلے کوئی محمد نام کا ہوتا تو لوگ تانا کشی کرتے کہ یہ نام فلاں کے نام پر آ گیا، فلاں کے نام پر آ گیا، فلاں کے نام پر آ گیا۔ پروردگار عالم نے حدیث قدسی میں کہا کہ دیکھو ہم نے نام محمد کو اپنے علم کے حجابوں میں چھپا کے رکھا، پردہ در پردہ، پردہ در پردہ، پردہ در پردہ، تاکہ کسی کی نظر نہ پڑ سکے، نہ آدم دیکھ سکیں، نہ نوح دیکھ سکیں، نہ ابراہیم دیکھ سکیں، نہ موسیٰ دیکھ سکیں، نہ عیسیٰ دیکھ سکیں۔ ہم نے اپنے علم کے حجابوں میں چھپا کے رکھا۔ میرا کروڑوں سلام ہو اس چچا کے اوپر کہ جس نے زمین سے بیٹھ کر آسمان میں علم الہی کا مطالعہ کیا اور نام محمد کو نکالا۔ صلوات بھیجے عظمت آل محمد پر۔ نام محمد کو نکالا اور لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ جہاں
انبیاء کا بتایا نام احمد، یہ چچا نے نام رکھا محمد۔ اس کا مطلب جہاں انبیاء کی رسائی نہیں وہاں ابو طالب جاتے ہیں۔ عزیزان ایمان، لاج رکھی ابو طالب نے، ہمیں کل ایمان کا باپ ہے، علی جیسے عالم کا باپ ہے، لہذا لاج رکھی ابو طالب نے۔ اللہ کا نام محمود، ان کا نام رکھا محمد۔ اللہ کا نام محمود یعنی جس کی تعریف کی جائے، محمد اس میں مبالغہ جس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے۔ اے ابو طالب، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ کا نام محمد ہوتا، ان کا نام محمد کا نہیں، اللہ محمود ہوگا، یہ محمد ہوں گے۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ یہ جتنے ہیں، یہ سارے جتنے بھی مل کے خدا کی تعریف کر رہے ہیں یہ بندے ہیں، خود خدا جس کی تعریف کرے وہ محمد ہے۔ خود خدا جس کی تعریف کرے وہ محمد ہے، لہذا ان کا نام محمد رکھا۔ جس کی تعریف کرے وہ ہے محمد، لہذا ابو طالب نے یہ نام رکھا۔ تو عزیزان ایمان، اگر ابو طالب سے جلن ہے تو اپنی اذانوں میں نام بدلو، اشہد ان احمد رسول اللہ کہو، یہ محمد کیوں؟ تو عزیزان ایمان، اب بس ایک واقعہ اور آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، کیونکہ جناب ابو طالب کا اتنی دیر سے ذکر کر رہا تھا، لہٰذا اس واقعے سے آپ کی فکروں کو تھوڑا مہمیز کرتا ہوں۔ ایک صلوات بھیجیے گا عظمت آل محمد پر۔ دیکھیے عزیزان ایمان، تاریخ پر آپ کی نگاہ ہے، آپ کو معلوم ہے کہ 60-70 سال تک علی کو ممبروں سے گالیاں دی گئیں، برا بھلا کہا گیا، مگر عزیزان ایمان جو لوگ تاریخ انصاف کی عینک سے پڑھتے ہیں انہیں معلوم ہوگا کہ یہ تبرہ عمر ابن عبدالعزیز کے زمانے میں روک دیا گیا، اور اس وقت جو خلیفہ وقت عمر ابن عبدالعزیز تھا اس نے بڑی سختی سے منع کیا کہ اب کوئی علی کو برا بھلا نہ کہے، کوئی علی کو گالیاں نہ دے، ان کے باپ کو کوئی کافر نہ بتائے، ابو طالب کو کوئی کافر نہ کہے۔ اب جب اس کے بارے میں پوچھا جاتا ہے کہ ایک بیک یہ ایسا معاملہ کیوں آ گیا، تو علماء اکرام ایک لائن لکھ کے آگے بڑھ جاتے ہیں کہ وہ بہت بڑے عادل تھے، وہ بہت بڑے عادل تھے۔ اما اگر وہ عادل تھے جو عمل کروا رہے تھے وہ کیا تھے؟ ان کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کہا جنہوں نے رکوایا اگر وہ عادل تھے تو جنہوں نے جاری کروایا ان کے بارے میں آپ کی کیا اوپینین ہے؟ ان کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ اب عبدالعزیز الہلل کی ایک کتاب لکھی ہوئی ہے، قاہرہ سے چھپی ہے، ام النبی یعنی نبی کا چچا، اس میں یہ پورا واقعہ وہ لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں عبدالعزیز الہلل کی لکھی ہوئی ایک کتاب، صلوات بھیجیے گا عظمت آل محمد۔ وہ لکھتے ہیں کہ یہ عدالت کا معاملہ نہیں تھا، یہ ہمارے فرقے کے نہیں ہیں، ام النبی ان کی کتاب ہے، عبدالعزیز الہلل کی لکھی ہوئی۔ تو عزیزان ایمان یہ کہتے ہیں کہ وہ جو خلیفہ وقت عمر ابن عبدالعزیز تھا اس کو مسلمان بنانے کا بڑا شوق تھا اور بہت سے لوگوں کو اس نے مسلمان کیا، مگر عزیزان ایمان اس دور میں ایک بہت بڑا تاجر تھا یہودی، اس کا بیٹا مسلمان ہونا چاہتا تھا، لہذا وہ خلیفہ وقت کے پاس آیا اور آنے کے بعد کہا ہم مشرف با اسلام ہونا چاہتے ہیں، ہمیں کلمہ پڑھا دیجئے۔ انہوں نے کہا ہم تو ہیں ہی اسی خدمت کے لیے۔ انہوں نے کلمہ پڑھایا، اس کے بعد اسے مسلمان کر دیا۔ ھذا یوم الخمیس، وہ دن جمعرات کا دن تھا، لہذا اگلا دن جمعے کا آیا، یہ بڑا تیار ویار ہو کر عطر وطر لگا کر جمعے کی نماز کے لیے پہنچے کہ خلیفہ وقت کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ تو اسے بالکل پہلی صف میں جگہ ملی، پہلی صف میں
اسے جگہ میں لی کیوں؟ اس لیے کہ لوگوں کو دکھانا تھا کہ ہم لوگوں کو مسلمان کر رہے ہیں، اتنے بڑے یہودی کا بیٹا مسلمان ہو رہا ہے، لہٰذا اسے دکھانا تھا اور لوگوں کے اندر اپنا دبدبہ بنانا تھا، اس لیے اسے پہلی صف میں کھڑا کیا۔ اب خلیفہ وقت نے خطبہ شروع کیا اور عصا کو اٹھایا۔ اب جیسے ہی خطبہ دینا شروع کیا وہ کہتا ہے کہ یا ایھا الناس، اے لوگو، علی میں یہ برائی تھی، نعوذ باللہ، علی میں یہ برائی تھی، علی میں یہ برائی تھی، ان کے باپ کافر تھے، انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا۔ تو اب یہ جو تھا یہودی کا بیٹا، یہ اپنے سر کو کھجانے لگا، کبھی دائیں دیکھتا ہے کبھی بائیں دیکھتا ہے کہ کہاں پھنسے ہم، اس لیے کہ جن کا نام سن کر مسلمان ہوئے تھے، جن کا کردار سن کر مسلمان ہوئے تھے، یہ تو خلیفہ انہی کو برا بھلا کہہ رہا ہے، یہ خلیفہ تو انہی کو برا بھلا کہہ رہا ہے۔ لہذا وہ بالکل صف میں، پہلی صف میں تھا، نکل نہیں پایا، جیسے تیسے پورا خطبہ تمام ہوا، اور ہونے کے بعد یہ خلیفہ وقت اپنے محل سرا میں چلے گئے، اور کیونکہ آرام کا وقت تھا وہ چلے گئے، یہ اپنے گھر نہیں گیا، ڈائریکٹ محل پہنچا۔ بہت توجہ سنیے گا، ایک نتیجے پہ آپ کو لے جانا چاہ رہا ہوں۔ یہ ڈائریکٹ محل پہنچا، کہا کہ ہمیں خلیفہ وقت سے ملنا ہے، کہا نہیں نہیں مل نہیں سکتے، یہ ملاقات کا وقت نہیں ہے، کہا نہیں نہیں مجھے تو ملنا بہت ضروری کام ہے، کہا نہیں آپ نہیں مل سکتے، انشاءاللہ بعد میں آئیے گا، اور یہ ہے اور وہ ہے، کہا ایسا کریں آپ میرا نام بھیجیں، اگر خلیفہ میں وقت ملنا چاہے گا تو ہم مل لیں گے، اور اگر نہیں ملنا چاہے گا تو ہم واپس چلے جائیں گے۔ چونکہ یہ وی آئی پی تھا لہٰذا اس کا نام گیا۔ اب جیسے ہی اس کا نام گیا، خلیفہ وقت دوڑتا ہوا آیا، کہا ایسا کیا کام آ گیا، ایسا کون سا ارجنٹ کام ہو گیا؟ کہا ارے سرکار ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں، آپ نے ہمیں مشرف با اسلام کیا، آپ کے بڑے احسان ہمارے اوپر ہیں، اتنے آپ نے ہمارے اوپر احسان کیے ہیں کہ ہم گنا نہیں سکتے، ایک احسان اور کر دیجئے، آپ نے اتنے احسان کیے ہیں، ہمیں مشرف با اسلام کیا اور یہ کیا اور وہ کیا، اور وہ ادھر انکساری میں ڈوبے ہوئے، ارے نہیں نہیں کوئی بات نہیں، ارے کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں، تو ہمارا فریضہ تھا، ارے کوئی بات نہیں، ارے سرکار آپ نے بڑے ہمارے اوپر احسان کیے، ایک احسان اور کر دیجئے۔ کہا وہ کیا؟ کہا آپ ہمیں اپنے گھر کا داماد بنا لیجئے۔ پہنچ گئی آپ کی فکریں وہاں تک، آپ مجھے اپنے گھر کا داماد بنا لیجئے۔ ایک دم پیچھے ہوا ہے، چپ چپ، ایسا مت کہنا، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، ہم خلیفۃ المسلمین ہیں، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ کہا سرکار ہو کیوں نہیں سکتا، ہمیں معلوم ہے آپ کی بیٹی ہے، اس کی شادی نہیں ہوئی، ہماری بھی شادی نہیں ہوئی ہے، لہذا ہم تو مسلمان ہو گئے ہیں، شادی ہو سکتی ہے۔ کہا نہیں 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 ایسا نہیں ہو سکتا، اور یہ غلط ہے اور یہ ہے، لوگوں کو ہم کیا جواب دیں گے، لہذا ایسا نہیں ہو سکتا۔ کہا سرکار ہو سکتا ہے، مسلمان سے مسلمان کی شادی ہو سکتی ہے نا، ہم تو مسلمان ہیں اور آپ ہی کے کیے ہوئے مسلمان ہیں، لہذا ہو سکتا ہے۔ کہا نہیں 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 ہو سکتا، ہم خلیفۃ المسلمین ہیں، لوگ ہنسیں گے، ہم لوگوں کو کیا جواب دیں گے، لوگ ہم سے سوال کریں گے۔ ارے لوگ کیا سوال کریں گے، ہم مسلمان ہیں نا، آپ ہی کے کیے ہوئے مسلمان ہیں، ہمیں مسلمان تو مانتے ہیں۔ ہاں ہاں آپ مسلمان ہیں مگر شادی نہیں ہو سکتی۔ ہم نے کہا کیوں نہیں ہو سکتی؟ کہا اس لیے کہ آپ تو مسلمان ہیں مگر آپ کا باپ تو ابھی بھی کافر ہے، آپ ہی تو مسلمان ہیں، آپ کا باپ تو ابھی بھی کافر ہے۔ اس نے ہاتھوں کو جوڑا، کہا سرکار معاف کیجئے گا، یہ بتائیں کہ آپ زیادہ باعظمت ہیں یا محمد مصطفیٰ زیادہ باعظمت ہیں؟ آپ زیادہ باعظمت ہیں یا محمد مصطفیٰ زیادہ باعظمت ہے؟ کہا محمد مصطفیٰ زیادہ باعظمت ہے۔ کہا آپ کی بیٹی زیادہ افضلہ ہے یا محمد کی بیٹی فاطمہ زیادہ افضلہ ہے؟ کہا محمد کی بیٹی زیادہ افضلہ ہے۔ کہا تو آپ کو شرم نہیں آتی، آپ مفضول ہو کر اپنی مفضولہ بیٹی کی شادی ہم سے نہیں کر رہے؟ آپ مفضول ہو کر مفضول ہو کر اپنی مفضولہ بیٹی کی شادی ہم سے نہیں کر رہے، اس لیے کہ ہمارا باپ کافر ہے، تو محمد افضل ترین ہو کر اپنی افضلہ بیٹی کی شادی علی سے کیسے کرتے اگر ان کا باپ کافر ہوتا؟
اگر ان کا باپ کافر ہوتا. صلوات بھیجیں عظمت آل محمد پر. چار مصرے قطع کے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ آپ کی رحمت تمام کرتا ہوں. کہ ہے پسر بولتا قرآن ابو طالب کا، ہے پسر بولتا قرآن ابو طالب کا، رابطہ پہچان مسلمان ابو طالب کا. ہے پسر بولتا قرآن ابو طالب کا، رابطہ پہچان مسلمان ابو طالب کا. اور شک ہے محمد کی نبوت میں، شک محمد کی نبوت میں رہا ہو جن کو، شک محمد کی نبوت میں رہا ہو جن کو، کیسے سمجھیں گے وہ ایمان ابو طالب کا، کیسے سمجھیں گے وہ ایمان ابو طالب کا. اور اب اپنے استاد محترم رئیس احمد جارچوی صاحب کے کچھ مصرے ہیں، وہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. ایک صلوات بھیجیے گا باوز بلند. مصرع ہے کہ نبوت اور امامت کی ضیاء نور سحر میں ہے. مصرع ملاحظہ رکھیے گا. نہ جانے کون سا جلوہ حیات مختصر میں ہے، نہ جانے کون سا جلوہ حیات مختصر میں ہے کہ جس کی کار فرمائی مسلسل عمر بھر میں ہے. نہ جانے کون سا جلوہ حیات مختصر میں ہے کہ جس کی کار فرمائی مسلسل عمر بھر میں ہے. اور ہے کس کی آمد سے چراغ معرفت روشن، ہے کس کی آمد سے چراغ معرفت روشن. ادھر سے کون گزرا نقش پا اب تک سفر میں ہے، ادھر سے کون گزرا نقش پا اب تک سفر میں ہے. اور رسالت کے چمن میں آج پھر ایسا رسول آیا، رسالت کے چمن میں آج پھر ایسا رسول آیا کہ جس کا جلوہ گر دیکھو تو سقف و بام ادھر میں ہے، کہ جس کا جلوہ گر دیکھو تو سقف و بام ادھر میں ہے. اور ہدایت کے لیے اللہ نے بھیجا محمد کو، ہدایت کے لیے اللہ نے بھیجا محمد کو. نشان منزل مقصود پائے راہ بر میں ہے، نشان منزل مقصود پائے راہ بر میں ہے. اور تضمین ملاحظہ فرمائیے گا کہ کٹی تاریک شب، کٹی تاریک شب اور صبح صادق کی کرن پھوٹی، کٹی تاریک شب اور صبح صادق کی کرن پھوٹی. نبوت اور امامت کی ضیاء نور سحر میں ہے، نبوت اور امامت کی ضیاء نور سحر میں ہے، نبوت اور امامت کی ضیاء نور سحر میں ہے. اور ابو طالب کے گھر کو چن لیا ہے دین کی خاطر، ابو طالب کے گھر کو چن لیا ہے دین کی خاطر. نبوت اور امامت جلوہ گر اور ایک گھر میں ہے، نبوت اور امامت جلوہ گر اور ایک گھر میں ہے. اور یہ شعر ملاحظہ فرمائیے گا کہ ادھر خلق مجسم ہے، ادھر فقہ منظم ہے، ادھر خلق مجسم ہے، ادھر فقہ منظم ہے. انہی کے نور سے رونق، انہی کے نور سے رونق ہر ایک نور سحر میں ہے، انہی کے نور سے رونق ہر ایک نور سحر میں ہے. اور رئیس اس ذات کی مدحت کوئی آسان ہے کرنا، رئیس اس ذات کی مدحت کوئی آسان ہے کرنا کہ جس کی ذات اعلیٰ خود خدا کی بھی نظر میں ہے، کہ جس کی ذات اعلیٰ خود خدا کی بھی نظر میں ہے. صلوات بھیجیے گا عظمت آل محمد پر. ماشاءاللہ، جزاک اللہ. بہترین تقریر اور بہترین اشعار آپ کے سماعتوں کے حوالے کر رہے تھے جناب مولانا علی رضا نجفی صاحب آپ کی بارگاہ میں پیش کر رہے تھے. آپ حضرات محظوظ ہو رہے تھے.